السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو پارٹ 5 میں ہم نے میٹا ٹریڈر اور ٹریڈنگ ویو جیسے پلیٹ فارم کو استعمال کرنا سیکھا ہے، لیکن آج کا پارٹ 6 سب سے اہم ہے کیونکہ آج ہم ٹیکنیکل انالائز شروع کر رہے ہیں، یعنی ہم سیکھیں گے کہ مارکیٹ کے چارٹ کو پروفیشنل طریقے سے کیسے پڑھا جاتا ہے اور قیمتوں کی اگلی چال کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ تو چلیے مارکیٹ کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے اس تجزیاتی وضاحت کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ فاریکس ماسٹری کے اس چھٹے حصے میں خوش آمدید۔ سکرین پر مسلسل حرکت کرتی ان سبز اور سرخ یعنی گرین اور ریڈ کینڈل سٹک پر ذرا غور کریں۔ یہ کوئی عام ڈیجیٹل ڈیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہائی ٹیک میدان ہے جہاں روزانہ خربوں ڈالر کے عالمی فیصلے ہوتے ہیں اور عالمی معیشت کی نبض دھڑکتی ہے۔ آج کا بنیادی موضوع ہے دی آرٹ آف ٹیکنیکل انالائسس اور مقصد اس ڈیجیٹل ڈیٹا اور چارٹ پر ابھرتی ہوئی ان مسلسل حرکات کے پیچھے چھپی اصل کہانی کو سمجھنا ہے۔ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ یہاں بننے والا ہر چارٹ، ہر لائن ایک خاص مقصد کے تحت حرکت کر رہی ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ مارکیٹ صرف نمبر اور لکیروں کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ان تمام خام خیالیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے جو عام طور پر مارکیٹ کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ نئے آنے والے اکثر سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں مارکیٹ محض بے ترتیب ڈیٹا، عجیب و غریب لائنز اور تیزی سے بدلتے ہوئے نمبرز کا ایک ڈھیر ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں شاید قسمت یا تکا چل جائے، لیکن حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں۔ اگر ان لکیروں کو صرف ریاضی کا کھیل سمجھ لیا جائے تو کامیابی کی راہ مسلسل الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک پیشہ ور تاجر اس بھول میں کبھی نہیں پڑتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس بظاہر شور اور بھیڑ کے پیچھے ایک زبردست اور منظم نظام چھپا ہوا ہے۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیے۔ بائیں جانب ایک دھوکہ ہے، یہ سوچنا کہ مارکیٹ محض چند نمبرز اور لائنز کا مجموعہ ہے، جبکہ دائیں جانب اصل حقیقت بہت واضح ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مارکیٹ دراصل ایک مکمل زبان ہے، بلکہ کسی بھی دوسری زبان کی طرح اس کے اپنے اصول ہیں، اپنی گرامر ہے اور اپنے خاص اشارے ہیں۔ جیسے کسی نئی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے حروف سمجھنا لازمی ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی مارکیٹ کی ان لکیروں اور شکلوں کو ایک بامعنی گفتگو کے طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ یہ صرف بے جان گراف نہیں ہے، بلکہ یہ خرید و فروخت کرنے والوں کے جذبات، ان کے ڈر اور ان کے لالچ کی مکمل داستان سنا رہے ہیں، بس سننے والا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس زبان کو پڑھا کیسے جائے؟ یہیں پر ٹیکنیکل انالائسس اپنا طاقتور کردار ادا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ٹیکنیکل انالائسس کوئی خشک میتھمیٹکس نہیں ہے، یہ وہ اصلی طاقت ہے، وہ بنیادی ہنر ہے جو اس زندہ زبان کو پڑھنے، اس کا ترجمہ کرنے اور اسے گہرائی سے سمجھنے کے لیے درکار ہے۔ اس ڈیٹا کو جب صحیح اصولوں کے تحت پڑھا جائے تو بے ترتیب لائنز بھی ایک واضح پیغام بن جاتی ہیں۔ ایک ماہر ٹریڈر ٹیکنیکل انالائسس کو اپنی آنکھوں کی روشنی بناتا ہے، جس کے بغیر اس مالیاتی اندھیرے میں سفر کرنا بالکل ممکن ہے۔ یہیں پر وہ اہم چابی ہیں جو مارکیٹ کے بند دروازے کھولتی ہیں اور درست راستے کا تعین کرتی ہیں۔ خیر، اب سوچئے کہ یہ زبان آخر کس چیز کی کہانی سناتی ہے۔ یہ کہانی دراصل ایک عظیم اور صدیوں پرانی جنگ کی ہے۔ دی اٹرنل کانفلکٹ، ڈیجیٹل ڈیٹا سے ابھرتے ہوئے دو انتہائی طاقتور کردار، دا گولڈن بل اور دا سلور بیئر۔ چارٹ پر نظر آنے والا ہر ایک تبدیل ہوتا ڈیٹا پوائنٹ انہی دو عظیم قوتوں کے شدید ٹکراؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ صرف گرین اور ریڈ کینڈل سٹک تھوڑی ہے، یہ اس ڈیجیٹل میدان میں آمنے سامنے کھڑے فریقین ہیں جو ہر پل اپنی برتری قائم کرنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو صدیوں سے مالیاتی بازاروں میں لڑی جا رہی ہے۔ ایک طرف امید اور تیزی کا طوفان ہے تو دوسری طرف خوف اور ڈر کا گہرا سایہ۔ اس ٹکراؤ کی تفصیلات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ایک طرف دا گولڈن بل ہے جو مارکیٹ کی مضبوطی اور اوپر کی جانب
جانے والی موومنٹ یعنی اپ ورلڈ پریشر کو واضح کرتا ہے۔ جب بل کی طاقت عروج پر ہوتی ہے تو گرین کینڈل سٹکس نمایاں ہوتی ہیں، خریدار مارکیٹ پر حاوی ہوتے ہیں اور قیمتیں آسمان کی طرف اڑتی ہیں۔ دوسری طرف دا سلور بیئر ہے جو مارکیٹ کی جدوجہد اور نیچے کی طرف دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ بیئر مارکیٹ کو اپنی گرفت میں لینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، جس سے ڈاؤن ورلڈ پریشر پیدا ہوتا ہے اور نتیجتاً ریڈ کینڈل سٹک بنتی ہیں جہاں فروخت کرنے والے اپنا زور دکھاتے ہیں۔ ان دونوں کا یہ ٹکراؤ، یہ جنگ ہی وہ اصل قوت ہے جو چارٹ پر پرائز ایکشن کو تشکیل دیتی ہے۔ یقین مانیے یہی تصادم مارکیٹ کی بنیادی دھڑکن ہے۔ اور جب یہ گولڈن بل اور سلور بیئر آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اس شاہکار ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس حقیقت پر غور کریں تو جیت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس مارکیٹ کو پڑھنے کا ہنر ہو۔ اس میدان جنگ میں فتح قسمت یا تکوں کی بنیاد پر ہرگز نہیں ملتی، بالکل نہیں۔ کامیابی ہی صرف اور صرف اس کے حصے میں آتی ہے جو ان دو طاقتوروں کے ٹکراؤ کو پہچاننے اور اس مکمل زبان کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی گہری حقیقت ہے جس سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جو بغیر تجزیے کے فیصلے کرتے ہیں وہ آخرکار اس بازار کی بے رحم لہروں میں ڈوب جاتا ہے، لیکن جس کے پاس تجزیہ کرنے کا ٹھوس علم ہے وہ انہی لہروں پر سواری کرتا ہے اور فتح یاب ہوتا ہے۔ تو پھر آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ اس ہنر کو عملی طور پر استعمال کرنے کا ایک مکمل اور واضح پلان موجود ہے جو 3 آسان مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا قدم، بل اور بیئر کے درمیان ہونے والے اس ٹکراؤ کا بہت توجہ سے مشاہدہ کرنا، یہ جاننا کہ اس وقت پلٹا کس کا باری ہے۔ دوسرا قدم، ٹیکنیکل انالیسس کے ہنر کو بروئے کار لانا، یعنی سیکھی ہوئی گرامر اور اصولوں کی مدد سے ان سگنل کو مکمل طور پر ڈی کوڈ کرنا۔ اور تیسرا قدم، مارکیٹ میں فتح کو یقینی بنانا اور درست وقت پر عملی فیصلہ کرنا۔ یہی وہ سفر ہے جہاں فیصلے اندازوں پر نہیں بلکہ ٹھوس تجزیے اور مہارت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہی سچی اور کامیاب ٹریڈنگ کا سب سے اہم اصول ہے۔ ان تمام باتوں کا آخری اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے ایک استاد کا راستہ۔ سیکھنا یہ ہے کہ ٹیکنیکل انالیسس کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کی ہر ایک چھوٹی بڑی موو کو کیسے پہچانا جائے، اس کا ٹھیک ترجمہ کیسے کیا جائے اور آنے والی تبدیلی کا وقت سے پہلے بہترین اندازہ کیسے لگایا جائے۔ جب مارکیٹ کی ہر حرکت، ہر کینڈل سٹک اور ہر ٹرینڈ ایک واضح اشارے کی طرف نظر آنے لگے تو سمجھ لیں کہ اس زبان میں مکمل مہارت حاصل ہو چکی ہے۔ یہی ایک ایکسپرٹ بننے کی اصل منزل ہے، ایک ایسی منزل جہاں چارٹ پر بننے والا کوئی بھی پیٹرن اجنبی نہیں رہتا بلکہ وہ آنے والے قدم کی خود پیشگوئی کر رہا ہوتا ہے۔